او بھائی غیبت سے بچو، غیبت بہت سخت گناہ ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے سخت گناہ ہے، یعنی اس کو بڑا کہا گیا ہے۔ ایک شخص ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص میں ایک خرابی ہے، ایک نقص ہے، ایک کمی ہے، ہم اس کو بیان کرتے ہیں، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ چیز نہیں ہے، وہ کام وہ نہیں کرتا اور تم اس کو بیان کر، یہ بہتان ہے اور یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت سے ملنے والا رزق اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ تو بعض گناہ انسان کے ایسے ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ملنے والے رزق کو دور کر دیتے ہیں، رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو ہم جو ہے غیبت سے بچنا ہے۔ اب غیبت کیا ہے؟ کسی ایک شخص میں کوئی خرابی ہے، مثال کے طور پہ وہ تھوڑا نیچے قد والا ہے، ڈینگا کہتے ہیں یا اس کو کیا کہتے ہیں، چھوٹے قد والا، اس کی ہم یار وہ تو اس طرح چھوٹا ہے، یار اس کی زبان میں لکنت ہے، وہ لڑکڑا کے بولتا ہے، یار وہ ایسے چلتا ہے، یار وہ ایسے کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا جملہ تو یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہو گیا ہے، زنا سے بھی سخت گناہ ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ہم کس رزق سے ہم محروم ہو سکتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہے، پیسے پورے نہیں ہوتے، تنخواہ پوری نہیں ہوتی، ہماری آمدن پوری نہیں ہوتی۔ تو وجوہات یہ ہیں کہ ہم آپ آس پاس دیکھیں، اس میں سرچ کریں، ہم علماء سے بیٹھیں، پوچھیں کہ بھائی کس گناہ کی وجہ سے ہم سے رزق دور چلا جاتا ہے اور ہم قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں اور ہمارے قرضے کیوں نہیں ادا ہوتے؟ تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ایسے گناہوں میں لگے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے قسم کی مشکلات ہمیں پیش آتی ہیں۔ تو لہٰذا غیبت سے بالکل بائیکاٹ کر لیں۔ جو اس کے آسان حل یہ ہے کہ جو شخص موجود نہیں اس کا تذکرہ ہی چھوڑ دو۔ جو شخص ہماری مجلس میں موجود نہیں، 2-3 بندے ہم اکٹھا ہو گئے تو جو موجود نہیں ہے اس کی بات ہی نہ کرو، کیونکہ شیطان ایسا ظالم ہے کہ جب ہم اس کی ایک خوبی ہم کہتے ہیں یار ہم اس کی تھوڑی تعریف کرو گے، ایک جملہ کہا، 2 کہے، 3 کہے، چوتھا جملہ اس کی خرابی کا آئے گا کہ یار وہ ایسا خوبصورت ہے، وہ ایسا بولتا ہے، وہ ایسے بیان کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، لیکن کیا کریں گے یار اس میں یہ بات ہے، یار باقی ساری ٹھیک ہے لیکن یہ والی جو بات ہے یہ اس کی نامناسب ہے۔ تو پھر جب وہ ہم نے کہہ دیا وہ زبان، یہ غیبت ہم نے کر دی، اور یہ مردہ بائی کے گوشت کے برابر، اس کو کھانے کے برابر، اور زنا سے سخت گناہ۔ اور پھر اس بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی مجمع میں ہم کسی کی بیان کرتے ہیں کمیوں کو، کہ 3-4 دوست بیٹھے ہوئے اور تفریح کے لیے اور مذاق کے لیے نا ایک بندے جو موجود نہیں ہے اس کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حکم یہ کہ یہ آبرو ریزی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ تو سود کا کتنا بڑا گناہ، پتہ نہیں 35 زنا کے برابر گناہ ہے اس کا، یہ کتنا ہے۔ تو اس کے جب ہم نے بدترین سود کیا، بدترین سود کا کتنا گناہ ہوگا، یعنی ادنا کا اتنا ہے کہ 35 زنا کے برابر، اور پھر بدترین سود کا کیا حساب ہوگا۔ تو ہم جو ہے کہ اپنے مجلسوں کو اللہ اور رسول کے تذکروں سے زندہ کریں، نہ کہ کسی کی غیبتوں سے۔ اور خاص طور پہ اس میں ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کے لیے گزارش ہے کہ وہ اس چیز سے بہت ہی زیادہ اجتناب کریں، کیونکہ عورتوں میں، خواتین میں، مستورات میں یہ چیز بہت عام ہے کہ جب بھی وہ بیٹھیں گی تو کسی نہ کسی کو بیچارے کو سر پکڑ کے کچلیں گی اور پتہ نہیں ان کے کپڑوں کو تار کریں گی۔ تو ایسی گزارش ہے کہ ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، میوزک سے بچنا ہے، بد نظری سے بچنا ہے، غیبتوں سے بچنا ہے، بہتان بازیوں سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ تعالیٰ خود اس پہ لعنت کرتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ تو جھوٹ بولنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور جھوٹ بولنے والے کے لیے قیامت میں ایک عدالت لگے گی کہ بھائی تم نے یہ بات کہی تھی، اب اس کو ثابت کر کے دکھاؤ کہ یہ تم نے سچ کہا تھا۔ تو اگر کسی پہ بہتان باندھ دیا تو قیامت کے دن اگر ایک کچہری ہمارے اوپر لگی اور کٹہرے میں ہم کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ بھائی تم نے یہ اس پہ بہتان لگایا تھا، اب 4 گواہ پیش کرو اور گواہی دو کہ اس نے یہ کیا تھا، تو ہمارے پاس کدھر ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس تو ہم لاچار ہیں، بے بس ہیں، فقیر ہیں، بیکاری ہیں اللہ کے در کے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ اچھا، بدگمانی نہیں کرنا مسلمان کے بارے میں۔ بدگمانی کیا ہے کہ کسی شخص کو ہم نے دیکھا
کہ اس نے کوئی کام وہ مثال کے طور پہ صبح ہم گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ سو رہے ہیں، اور نماز کا وقت ہے اور وہ سو رہے ہیں، تو ہم یہ کہیں کہ یار، ہم دل میں کہیں کہ بھائی اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، دیکھو اس وقت سو رہا ہے، تو یہ بدگمانی ہو گئی۔ اب اس بدگمانی پہ قیامت کے دن اگر کچہری لگ گئی، کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور اللہ پاک نے یہ پوچھا کہ ہاں بھائی کیا ثبوت تھا تیرے پاس کہ تو نے یہ بات کہی، تو پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ایک شخص تھے، ایک اللہ کے بزرگ تھے، اس نے ایک شخص کو دیکھا، کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کے نفس نے اس کو کہا کہ یار یہ دیکھو، یہ ایسا کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو اس بزرگ نے اس کو حجت پیش کی کہ نہیں بھائی، اس کا عذر ہوگا، ایسا کیا ہوگا، اس کی بیماری ہوگی، ایسا کیا ہوگا، اس کی کوئی مجبوری ہوگی، یعنی جس طرح مجبوری میں تو جب بہت زیادہ بھوک کی حالت ہو اور مرنے کے قریب ہو انسان، تو اس وقت سور کا گوشت بھی جائز ہے، کتے کا گوشت بھی جائز ہے، لیکن اتنا کہ پیٹ بھر کر نہ ہو بلکہ صرف حاجت پوری ہو جائے، تو لہٰذا وہ اپنے نفس کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ کرتے 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 اس ولی نے، اللہ کے بزرگ نے، اپنے نفس کو 100 دلائل دیے، 100 دلیلیں پیش کی، 100 حجتیں پیش کی کہ بھائی اس بھائی کی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، یہ مسئلہ ہوگا، یہ مسئلہ ہوگا، اس لیے اس نے وہ کام۔ تو آخر میں وہ تک ہار کے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ کتنا ذلیل اور بے شرم اور ظالم ہے تو، کہ تیرا بھائی تو 100 دلیلیں پیش کر رہا ہے، 100 حجتیں پیش کر رہے، اور تو اتنا غلیظ ہے کہ پھر بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ تو لہٰذا ہم بدگمانی تک حرام ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ ہم سب کو معاف کریں، سب کو معاف کر کے سنا۔ ایک صحابی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، 3 دفعہ فرمایا۔ تو ایک شخص گئے، ان کے مہمان بنے اور انہوں نے 3 دن وہاں پہ گزارے، تو آخر میں وہ یہ پتہ چلا کہ وہ رات کو صحابی رات کو سب کو، سارے لوگوں کو معاف کر کے سویا کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی کی بشارت دی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے دل میں بھی کسی کے لیے کینہ بغض نہ آئے، کسی کے لیے کوئی غلط بات نہ آئے تو فوراً اس کو رفع دفع کر کے ختم کرو، اپنا مائنڈ چینج کرو، اپنی سوچ چینج کرو، وہاں سے تبدیل کرو، اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرو وہاں سے۔ اور اسی طرح ہم جو ہے اپنے دل کو دوسروں کی برائی سے صاف کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے انس میرے بیٹے، اگر تو ایسا کر سکتا ہے کہ سارا وقت اس چیز میں لگائے، اس کام میں لگائے کہ تو اپنے دل کو دوسروں کی برائی سے صاف کرے، تو ایسا ہی کرنا، یہ میری سنت میں سے ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہمارے دل میں ہزاروں قسم کی باتیں آئیں گی، ہزاروں پریشانیاں، ہزاروں بد کرداریاں ہمارے ساتھ جس بندے نے بد کیا ہے، برا کام کیا ہے، وہ یاد آئیں گی۔ شیطان کا یہی کام ہے کہ وہ وسوسے ڈالے گا، لیکن ہم نے فوراً اس کو جو ہے کہ رفع دفع کر کے اس کو معاف کر دینا ہے اور ختم کر دینی ہے بات۔ جو روٹے ہوئے ہیں ان کو منانا ہے۔ صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے، جب ہم رشتوں کو جوڑتے ہیں تو اس سے رزق بڑھتا ہے، اور قطع رحمی سے رزق ختم ہوتا ہے، رزق کی دھجیاں اڑ جاتی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ رشتہ توڑتا ہے، ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ، چاچا مامی باپ، ہمارے چاچوں کے ساتھ، ہمارے ماموں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، سگے بھائی ہیں لیکن آپس میں نہیں بولتے، لغزشیں ہیں اور دوریاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، بدگمانیاں ہیں، تو سب کو معاف کرنا ہے، سب کے ساتھ جا کے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو میرے لیے تواضع اختیار کرے گا میں اس کو بلندیاں عطا فرماؤں گا، اس کو بلند کر دوں گا، اس کو بڑا کر دوں گا۔ تو جھکنے سے یعنی جو لوگوں کے سامنے نیچے ہو جانے سے تمہاری کوئی عزت ختم نہیں ہوگی، کوئی عزت میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ عزت وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلیل کرتا ہے، جس کو اللہ پاک عزت دینا چاہے کوئی عزت کوئی ذلیل کر نہیں سکتا، جس کو ذلت دینا چاہے اس کو کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ کا حکم ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے، ہر آن، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس کے لیے دعا کرنی ہے، یا اللہ ہمیں اپنے منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو تیری منشا ہے وہ ہمیں سمجھا بھی، سکھا بھی اور ہاتھ پکڑ کے چلا بھی۔